کتاب سے سوال کرو۔ اور ساتھ یہ بھی احساس دلوایا کہ وہ تو آپ کے پاس آتے نہیں، آپ کیوں جاتے ہیں ان کے پاس؟ ولا، یہ لا ینہاکم کے اوپر عطف ہے، یعنی ما جاکم اس پر کہ تمہیں اس چیز نے نہیں روکا ان سے مسئلہ پوچھنے سے کہ واللہ ما رأینا منہم رجلا، ہم نے تو ان میں سے کوئی نہیں دیکھا قط، تو بالکل یسألکم، جو تم سے پوچھے عن الذی انزل علیکم، جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا، یعنی یہ غیرت دلانا کہ وہ تمہارے پاس آتے نہیں حالانکہ وہ کسی کھاتے کے نہیں، اور تم امتوں کے سردار ہو، اور تم سردار ہو کہ ان کے پاس جاتے ہو۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیرت دلائی، یعنی جب یہ سمجھا کہ کچھ ڈیل ہو رہی ہے تو اس زمانے میں انہوں نے یہ آواز بلند کی۔ اس زمانے میں حالانکہ قرون ثلاثہ خیر القرون کا زمانہ تھا، لیکن یہ خطرہ بڑا تھا نصاب کی تبدیلی کے اندر کہ آگے نسلیں جو ہیں ان تک یہ بات اثر انداز ہوگی، تو آپ نے اس سلسلہ میں فوراً ایکشن لیا، اور یہ بھی کہ یعنی ان سے پوچھنا بھی ہمیں گوارا نہیں کہ تم ان سے بات پوچھ، اس لیے کہ وہ تو آتے نہیں۔ اس سے یہ چیز ہمیں رکھنی چاہیے بحیثیت مسلم، یعنی غیروں کی کاسالیسی، غیروں کی فکر کی بھیک اور ان کی طرف جانا جس سے ان کی بڑائی معلوم ہو، وہ یعنی اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے۔ باقی بعض چیزیں یعنی جس سے وہ اعتقادی نہیں اور کوئی فنی میڈیکل انجینئرنگ کے لحاظ سے وہ لی جا سکتی ہیں ان سے، مگر ان کا کلمہ پڑھے بغیر اور کسی کفر کا ارتکاب یا منہیات کا ارتکاب کیے بغیر، شرطیں ہیں کہ وہ، اور اس کے اندر جو ہے ایسی صورتحال کے خفیہ طریقے سے کہ جس سے ایمان پر ضرب نہ لگ رہی ہو، آنچ نہ آ رہی ہو، تو یہ دنیاوی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایسی چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں، لیکن مقدم ایمان ہے۔ اگر ایمان برباد ہو جائے اور ٹیکنالوجی آ جائے تو وہ ٹیکنالوجی منظور نہیں، اور ایمان کے پاس سٹیرنگ ہو اور ٹیکنالوجی حاصل کی جائے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی قباحت جو ہے وہ کردار میں نہ آ رہی ہو، اعتقاد میں نہ آ رہی ہو، تو وہ جواب دینے کے لیے دشمنوں کو ایسی ٹیکنالوجی کا حصول جو ہے وہ جائز ہے، لیکن ایمان کی سلامتی ہر حال میں شرط ہے۔ تو اس میں اطلب العلم ولو کان بالسین، یعنی اگرچہ اس کے سند پر بھی بحث ہے، لیکن یہ جو تھا پرویز مشرف، اس نے اس پر بڑا زور دیا۔ اس وقت لبرلزم ننگا ہو کے آ گیا تھا، اور بہت زیادہ صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی تھی، تو وہ یعنی اس پر غامدی وغیرہ اس کو پڑھا رہے تھے کہ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کو چین کی طرف کیوں متوجہ کر رہے تھے؟ اگر علم سارا یا دین کا علم ہی پڑھنا فضیلت ہے تو اطلبو والا جو علم ہے کہ تم جاؤ وہاں سے چین میں، تو چین میں کون سا دین پڑھایا جاتا تھا اس وقت؟ یعنی دینی علوم تو سارے وہاں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو چین کے پاس دنیاوی علوم تھے۔
تو چین کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا، تو یعنی پتہ چلا کہ دنیاوی علوم کتنا پڑھنا ان کا، اور پھر غیر مسلموں کے پاس جا کے پڑھنا، یہ ساری چیزیں پھر غامدی جو ہے وہ پرویز مشرف کو پڑھا رہا تھا، اور پرویز مشرف تقریر میں بار بار اس چیز کا حوالہ دیتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ اچھا، باخبر ہو۔ تو یعنی اس طرح بظاہر یہ کالجوں اسکولوں والوں کو بڑی چیز یہ جو ہے وہ متاثر کر رہی تھی کہ واقعی وہ سرکار جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جو صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہیں فرما رہے ہیں اطلبوا العلم، تو کہ تم چین جا کے پڑھاؤ۔ تو اصل بات یہ تھی، یعنی وہ حدیث کی سند پر بحث علیحدہ ہے کہ اس کے سکم یعنی سند کے کتنے ہیں، لیکن دوسرا جو ہے وہ مسئلہ جواب جو کچھ لوگوں نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس زمانے میں یعنی چین کے اندر کتابیں چھاپنے تک وہ پہنچ چکے تھے، یعنی اس طرح کے سادہ مطبع کہ چونکہ ادھر عرب میں ابھی مکہ مکرمہ میں کہا جاتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کل مکہ مکرمہ میں 17 آدمیوں کو لکھنا آتا تھا ایک قول کے مطابق، تو یعنی لکھنا پھر آگے کتاب کا بننا پھر شائع کرنا، اور اس طرف چین کے اندر جو ہے وہ یعنی وہ کتاب کے چھاپنے کے مرحلے تک جو کتابت کے بعد کا مرحلہ ہے، کوئی لکڑی کے اس طرح کے انہوں نے چھاپے خانے بنائے تھے کہ جس سے یعنی یہ بعض کا قول ہے کہ مقصد اصل میں یہ تھا کہ تم کتابت اور طباعت کے جو مراحل ہیں ان کے لحاظ سے تم مہارت حاصل کرو۔ لیکن میرے نقطہ نظر میں مجھے لگتا ہے کہ اصل شوق دلانا تھا مطلقاً کہ علم حاصل کرو، اور علم سے مراد علم دین ہی ہے، اور ولو کان بالصین کوئی معین نہیں تھا کہ ضرور چین جانا، معین یہ تھا کہ خطاب تھا قیامت تک کی امت کو کہ تمہیں گھروں سے نکل کر جتنا بھی دور جانا پڑے، اب جتنا کہ عرب سے چین ہے، یہ بطور مثال ایک دوری کی مثال تھی، نہ کہ اس کی خصوصیت تھی چین کی، اور نہ یہ علوم دنیا والے تھے، بلکہ علوم وہی تھے، لیکن صحابہ کے ذریعے سے خطاب جو ہے وہ امت کو تھا، بعد والی کو، اور مقصد کیا تھا کہ جتنا بھی دور جانا پڑے، یعنی ایک تو ہے نا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سرکار فرماتے مدینہ منورہ میں کہ اطلبوا العلم ولو کان بمکہ، تو یہ دور کی ایک مثال بیان کی، قریب کی مثال دیتے پھر ولو کان بالیمن، اگرچہ یمن میں ہو، لیکن یہ چین کی جو مثال دی تو دور کے لحاظ سے تو مراد کیا تھا؟ علم دین۔ دوسرا علم جو ہے وہ بھی آئے گا، مگر وہ جو دین کے ٹائٹل کے نیچے ہو کے آئے گا، دین کے مقابلے میں اکڑ کے جو آئے وہ مراد نہیں، وہ شرائط کے ساتھ جس کی ضرورت ہے وہ آئے گا، اور شوق دلانا مقصود تھا کہ جتنا بھی دور، جس طرح کہ قرآن مجید میں 70 مرہ 70 بار بھی تم کر لو تو اللہ معاف نہیں کرے گا ان کے لیے دعا، تو مطلب کیا ہے؟ کثرت سے، میں تیرے 70 باری آکھیا ہے، تو یعنی یہ تھا سفر میں کثرت کہ اگرچہ چین ہو علم حاصل کرو، اور صحابہ کے ذریعے سے صحابہ کو خطاب نہیں تھا کہ یہاں صفحہ سے چل اٹھ جاؤ اور جاؤ چین جا کے کوئی انجینئرنگ پڑھ کے آؤ، ایسا ہرگز خطاب نہیں تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ثابت کیا جائے کہ کتنے ہزار صحابہ چین آئے تھے پڑھنے کے لیے،
سرکار کا حکم بھی ہو اور آئے ایک بھی نہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان سے بڑھ کے فہم کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی انہیں سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ سرکار فرما کیا رہے ہیں، عربی میں ہی تو فرما رہے تھے۔ تو اگر علم سے مراد دنیا کا علم تھا اور مقصد باقاعدہ دنیا کے علم کے لیے چین بھیجنا تھا، تو پھر 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ تھے ان میں سے چند ہزار تو ضرور جاتے یا چند سو تو ملتے، جبکہ ایک بھی نہیں ملتا۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو ما قال پرویز مشرف وہ باطل، کہ جو وہ اور اس کے پیچھے وہ شیطان غامدی ہے جس نے پھر غصہ کرنا ہے سن کے کہ وہ اب پڑھاتے ہوئے بھی مجھے شیطان کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو یعنی یہ دیکھو اس طرح کی گڑی ہوئی باتیں کتنی بظاہر اٹریکشن ان میں عقل کو، وہ دیکھو جی سرکار مدینہ منورہ میں بیٹھ کے چین کے لیے کہہ رہے ہیں اطلبوا العلم۔ تو یہ ہے کہ سامنے والوں کو تو خطاب تھا ہی نہیں، وہ تو مرکز علم میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسلام پوری دنیا میں پھیلنا تھا، اور انہیں سرکار شوق دلا رہے تھے کہ گلی محلے کی مسجد میں پڑھنا تو بڑا آسان ہے، اگر تمہیں کسی دوسرے شہر میں جا کے دین پڑھنا پڑے تو پھر بھی جاؤ، کسی دوسرے ملک میں جانا پڑے تو پھر بھی جاؤ۔ تو یہ تھا حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد۔ تو یہ نصاب کے لحاظ سے پورا لیکچر ہے۔ باقی جو ہے وہ چونکہ یہ جو ہوتا ہے تعلم، اس میں قدرتی انفعال ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے نا اثر کرنا، انفعال ہوتا ہے اثر قبول کرنا۔ تو اگر بندے کا دل نہ بھی ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر استاد کا اس کو ہو جاتا ہے، یعنی استاد کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا، یعنی جو کچھ وہ پڑھا رہا ہے وہ تو علیحدہ چیز ہے۔ تو اس لیے پھر یہ اس سے اجتناب کیا گیا کہ مسلمان ان کے پاس نہ بیٹھے، چونکہ جب پڑھنے پڑھانے کا عمل ہوتا ہے تو ایک فطری طور پر شاگرد کو استاد سے اپنے آپ کو نیچے سمجھتے ہوئے اسے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو ادھر وہ ہے بندہ کافر، تو اس کی غیرت ہی نہ ماری جائے، اس بنیاد پر بھی یعنی روکا گیا کہ ان کی باتیں پھر ایسے کہ جس سے مسلمانوں میں اب کئی ایسے ہیں وہ جن کا مقصد ہی ہر وقت مسلمانوں کو مرعوب کرنا ہے غیروں سے، کہ وہ اتنے ہیں، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ چاند سے اوپر کہیں چلے گئے ہیں اور اتنی انہوں نے ترقی کر لی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے مسلمانوں کی محفل میں، اسی حدیث کے تناظر کے اندر، کہ ساری باتیں جس سے غیروں کا روح پڑے مسلمانوں کی نسلوں پر، اسی وجہ سے ان کی جو تہذیب و تمدن ہے، ان کی چال ڈال، ان کا طریقہ جو ہے، یہ سارے کا سارا اختیار کرنا کہ اس سے ذہن پہ شروع سے ہی چھاپ لگ جاتی ہے کہ وہ بڑی چیز ہے اور ہمیں ان کے پیچھے جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ، کہ تم خود خیر امت ہو، تمہیں غیروں کی طرف جھانکنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ اصل میں مقصد ہے۔ صحیح، پھر وہ چاند پر جاتے جاتے لیٹ ہو جائے گی۔ ہمارے استاد بندے علوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل اس کے قائل نہیں تھے چاند پر نیل آرمسٹرانگ کے جانے کے،
اور اکثر سبق میں بھی اس کا رد کرتے تھے، اور پھر اس پر طاہر القادری کا رد کرتے تھے پھر آگے اس کی وجہ سے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ طاہر القادری نے یہاں سے نیل آرمسٹرانگ ثابت کیا ہوا تھا۔ وہ ہے کہ اللہ صحابہ کو خطاب کر رہا ہے اور ان کے ضمن میں پھر بعد والوں کو کہ تم طبق در طبق چڑھتے جاؤ گے فضائل میں، تو حالات یعنی پہلے مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، مدنی زندگی کے پھر مختلف مراحل، تو اس نے یہاں جو ہے وہ نیل آرمسٹرانگ بنایا ہوا تھا۔ تو استاد پھر بہت سخت رد کرتے تھے۔ اب اس نے تمہارا موضوع سبق کا بدل دیا ہے اس صوفی صاحب نے۔ چاند والے بیٹھے جو کافی ہیں، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ یعنی یہ ایسا ایک امر لازم آئے گا کہ جس پر عمل صحابہ نے تو کیے ہی نہیں، تابعین نے بھی نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا، اور کسی مسلمان نے بھی نہیں کیا۔ یہ آیت نیل آرمسٹرانگ کے لیے اتری تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس پر اتنی صدیوں تک ایک مسلمان نے بھی عمل نہ کیا ہو۔ یعنی صحابہ سے ہو کہ جو بعد والوں کی طرف آئے احکام، تو وہ بھی پہلے کسی نہ کسی شکل میں تو صحابہ نے ان پہ عمل کیا، پھر یعنی وہ آگے صدیوں میں جو زمانے کے تقاضے بدلتے گئے، پھر وہ بعد والے اسی ضمن میں آتے رہے، یا جس طرح بھی وہ چین والے علم والے مثال بیان کی ہے۔ تو یہاں تو یہ لازم آئے گا کہ نیل آرمسٹرانگ سے پہلے تقریباً 13 صدیوں میں ایک بندہ بھی مسلمانوں میں سے تو وہی نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہو، اور اگر ہوا ہے تو وہ پھر غیر مسلم ہوا ہے، تو اس سے تو مسلمانوں کی اہلیت چیلنج ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہے ہو سائیں؟ دوسرا صرفی رد ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ، یہ جمع ہے، اور وہ جمع نہیں تھے جو چاند پہ جانے کے دعوے دار ہیں۔ تیسرا یہ رد ہے کہ استاد فرماتے تھے کہ بندہ کسی جگہ کو پہچانتا ہے تو اس کی چند وجوہات ہیں، یعنی ایک جگہ جو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں جگہ ہے؟ ایک یہ ہے کہ وہاں کوئی بتانے والا ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپ خود اس سے واقف ہو، تیسرا یہ ہے کہ وہاں کوئی بورڈ لگا ہوا ہو۔ تو استاد فرماتے تھے کہ یہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم چاند کی سطح پہ اترے، تو پہلے تو دیکھا ہوا نہیں تھا، دعوے دار ہیں کہ ہم پہلی بار گئے، لہذا خود تو جانتے نہیں تھے، ملا ان کو وہاں ہے کوئی نہیں جو ان سے پہلے وہاں پہنچا ہوا ہو اور وہ ان کو ویلکم کرے کہ آ جاؤ کہ میں تو یہاں رہتا ہوں، آپ جو ہے بورڈ لگا ہوا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ خواہ مخواہ زمین کے ہی کسی حصے میں اتر کر اور پھر جو ہے وہ انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، تو یہ رد کرتے تھے۔ تو ہمارے اسی دوران خبر اخبار میں یہ رپورٹ چھپی تھی، تقریباً بڑی تفصیلی رپورٹ تھی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے چاند پہ جانے کا، یعنی خبر اخبار کے اندر وہ ساری تفصیلات تو یہ لکھا تھا کہ زمین کے ہی کسی حصے پر یہ اترے تھے اور وہ ایسا ان نون جزیرہ تھا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ چاند ہے، اور اس طرح کی صورتحال بہرحال ذکر تھی۔ لیکن یہ رائج جو لوگ زیادہ جانے کے قائل نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن ویسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے تو کئی ساتھی چاند پہ گئے کئی بار، یہ جو اس طرح چاند کے رہنے والے ہیں، تو ان کے لحاظ سے آپ
کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے 370۔ یہ جو حدیث ہم اکثر عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں، حدثنا مسدد، اور اس سے پہلے جو ہے وہ امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، جب بنی عمر بن عوف کی صلح کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حدثنا مسدد والی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی گئی، لو اتیت عبد اللہ ابن ابی، کہ کاش کہ آپ تشریف لے جائیں عبداللہ بن ابی کے پاس، یعنی دعوت دینے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دراز گوش پہ سوار تھے۔ دراز گوش، ایک تو خر گوش ہوتا ہے، ایک دراز گوش ہوتا ہے۔ تو گوش کے لحاظ سے وہ جو ہے کہ خصوصی چیز ہے گدھا، تو دراز گوش جس کے کان لمبے ہیں، اور پھر اس کے مشابہ ہے خرگوش کہ جس کے کان خر جیسے ہیں۔ اچھا جی، تو مسلمان بھی ساتھ گئے، وہ شور جگہ تھی، یعنی جہاں عبداللہ بن ابی بن سلول کا گھر تھا وہ محلہ شور والا تھا، شوریلی زمین تھی، سیم زدہ، یعنی یہاں ابری ہوئی زمین کہ جس سے گزرے تو بہت زیادہ پھر غبار اڑتا ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں سے گزری تو اس ملعون نے کہا الیک عنی، دور رہو مجھ سے، کیوں؟ واللہ لقد آذانی نتن حمارک، آپ کے دراز گوشت کی بدبو نے مجھے اذیت دی ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دراز گوشت اور مبارک سواری کو کی طرف بدبو کی نسبت کی۔ فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری بولے، یہ بھی رجل من الانصار ہے، اور ادھر حضرت زبیر سے جھگڑنے والا منافق بھی رجل من الانصار تھا۔ تو انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمار اطیب ریحا منک، خوشبو کے لحاظ سے تم سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ اچھا جی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو کی وجہ سے ایک انصاری ہی بول پڑا اور آپس میں ان کی تتکار ہو گئی۔ فغضب لكل واحد منهما، پھر دونوں کی
سائیڈ لیتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ گتھم و گتھا ہوئے. فکان بینہما درب بالجرید، یعنی وہ جو عبداللہ بن ابی ابن سلول کے حامی تھے، جس کو یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے گندا کہا، تو ان میں درب بالجرید والایدی والنعال، چھڑیوں سے یعنی ڈنڈوں سے، ہاتھوں سے اور جوتوں سے آپس میں لڑائی ہو گئی. فبلغنا انہا نازلت وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. تو یہاں پر جو اصل ہے وہ کتاب الصلح ہے اور اس کے لحاظ سے باب ہے. تو یہاں جو ہے وہ سب سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ڈائریکٹ حملہ نہیں تھا کہ آپ کی ذات پر یا آپ کی صفات پر یا آپ کی تعلیمات پر حملہ نہیں تھا، یعنی ان کی توہین نہیں تھی. ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دھیان کر لینا اچھی طرح، تعلیمات پر یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا داڑھی مبارک پر کوئی تنقید کرے، نماز پر کہ یہ معاذ اللہ بیٹھ کے نکالنا ہے، تو یہ ساری چیزیں توہین ہے. ذات پہ حملہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ حملہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ یعنی سنت پہ حملہ، یہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی. ڈائریکٹ چوتھی بات تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبات پہ حملہ، یعنی سرکار کی طرف منصوب ایک چیز، اس کو وہ بدبو والا کہا گیا. تو صحابہ سے یہ بھی برداشت نہ ہوا. چہ جائے کہ سرکار کی ذات ہو، حالانکہ وہ ایک جانور ہے اور جانوروں میں سے بھی احمق ترین، مگر یہ فرد جو ہے جزئی شخصی، یہ حمار، یہ ان کا سردار ہے، ان باقی سب حمار نسل کا، کہ اس کو حمار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ نسبت سے جو عظمت ملتی ہے اس کا بھی ترجمہ الباب ہے کہ دیکھا نہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ گدھا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا گدھا ہے، یعنی کس کا دراز گوش ہے، کس کی مبارک سواری ہے. اچھا جی، تو یہ آج جو فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار، حریت الاظہار، امریکہ اور یورپی یونین کی، اس کے مقابلے میں ہماری ایمانی پالیسی ہے کہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ سرکار کے بارے میں کوئی بک بک کر جائے تو تم برداشت کر لو. ہم تو وہ امت ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بارے میں بھی کوئی بول لے تو برداشت نہیں کرتے، یعنی ویسے جان دینا برداشت کر لیتے، اتنا صبر ہے. اور ادھر اتنی وفا ہے اور فداکاری ہے، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ ہوا. آگے ڈنڈوں سے جو لڑائی ہوئی، یہ سب سے پہلے ان کا یہ گرم گرم جواب دینا، تو اگر یہ موقع نہیں تھا یہ بات کرنے کا تو سرکار روکتے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، کہ پتہ بھی تھا کہ محلہ دشمنوں کا ہے اور
ہم کوئی تیاری جنگ کی کر کے آئے نہیں ان کے ساتھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نہیں کی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، جھڑکی نہیں دی، روکا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اس امت کی یہ شریعت ہے کہ یہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی چیزیں ہیں ان کی بے ادبی بھی برداشت نہیں ہے. تو سرکار کا تو مقام ہی وراء الورا ہے. دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ذہن میں رکھ لینا. پھر یہ ہے کہ کچھ موقع ہوتے ہیں پوچھ کے کچھ کام کرنے کے، اور کچھ بن پوچھے آگے بڑھنے کے. اور یہ فیصلہ کرنا یہ ہی مسلمان کا امتحان ہے کہ کبھی جو ہے وہ بن پوچھے کرنے سے جرم ہو جاتا ہے، اور کبھی پوچھنے تک کا انتظار کرنا صحیح نہیں ہوتا. اب یہاں جس وقت کہا گیا تھا اس دراز گوش کے بارے میں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ پوچھ سکتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک ایسا مسئلہ پیش ہوا کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کہ آپ کو تو کچھ نہیں کہا گیا، آپ کی سواری کو کے بارے میں لفظ نتن بدبو والے بولے گئے ہیں، تو آپ کی سواری کو اگر کوئی بدبو والا کہے تو اس پہ ہمیں رد عمل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. ایک مستقل مسئلہ تھا نا. تو اس کے بارے میں جب سرکار خود موجود ہے تو شریعت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سرکار نے حکم نہیں فرمایا کہ بولو، اور صحابی جو ہے انہوں نے پوچھا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اس مسئلہ کے لحاظ سے ما تقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجل یسب حمارہ کا، کہ جو آپ کے دراز گوش کو گالی دے یا اس کو بدبو والا کہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، پھر نرم بولنا چاہیے یا گرم بولنا چاہیے، بس صرف بولنا چاہیے ساتھ ہاتھ بھی کھولنا چاہیے. تو بہت سی آگے وجہ تھی پوچھنے کی، انہوں نے ایک سوال بھی نہیں کیا. تو پتہ چلا کہ کچھ مواقع پوچھے بغیر کر گزرنے کے ہوتے ہیں، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے رد نہ فرمانا، یہ حدیث تقریری سے ثابت ہوا کہ صحیح بولے ہو، کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جب سواری کا اتنا ادب ہے تو سوار کا ادب کتنا ہوگا، کہ جو قوم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بارے میں لفظ بدبو سننے کو تیار نہیں، تو اس قوم کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ سنیں اور پھر چپ کر جائیں. اور یہاں سے یعنی جب کسی چیز کا دفاع کرنا ہو تو پھر اس سے پہلے کئی باڑیں کھڑی کی جاتی ہیں. مثلا ایک چیز جو ہے وہ مطلوب ہے کہ وہاں دشمن نہ پہنچے، تو ایک اس کے ہائی الرٹ سیکورٹی ہے، اس کے بعد پھر ایک ہے، پھر جا کے ایک ایسے ہی باڑ سی لگی ہوئی ہے. تو یہ دور دور تک جو باڑیں لگا کر یا مختلف چیزیں کھڑی کر کے روکا گیا ہے کہ تو اس واسطے کہ کوئی اگر ایک کراس کرے تو دوسری تو نہیں کر سکے گا، تیسری تو نہیں کر سکے گا. تو یہ مطلب تھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر سواری پر ہی ہم ان کے تھن سیک دیں گے تو پھر آگے تو نہیں نہ آ سکیں گے سرکار کی ذات کی طرف.
کہ ان کو پتہ ہوگا کہ آگے ریڈ زون ہے اور یہ سواری جو ہے اس کے بارے میں اتنے سیریس ہیں. سمجھ آ رہی ہے سائیں؟ پھر اسی سے سنیت کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے. یہ تقریریں سنا سنا کہ ہم نے معاشرے میں بڑے بڑے مجاہد پیدا کیے، بلکہ امیر ان کے بنائے کئی سالوں تک. اچھا جی، یہاں جو ہے وہ یہ جو لفظ بولے ہیں نسبت کے، تو یہ جو گدھے کے توہین پر، حمار دراز گوش کی توہین پر جو رد عمل تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ کا، یہ تمہارے نقطہ نظر میں اپنے اپنے ایمان کے مفتی سے جواب دو، صحیح تھا یا نہیں تھا؟ بڑے ڈھلے ڈھلے بول رہے ہیں. یعنی تم اس پر خوش ہو کہ واقعی کہ ہم تو اس وقت پاس نہیں تھے، لیکن جو پاس تھے انہوں نے حق ادا کیا. یہ ہر بندہ آج کا تقریباً سوائے کچھ لبرل ٹولہ کے یا کچھ اس طرح یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. ایک ہے حمار رسول اور ایک ہے آل رسول اور ایک ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے داماد رسول اور ایک ہے سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حمار جو اس کے ساتھ تو نسبت، اگرچہ حمار کو تو بڑی شان ملی، مگر حمار کے ساتھ جو سوار کی نسبت ہے یہ وہ تو نہیں کہ جنہیں یہ نسبت حاصل ہے کہ ان کی شہزادیاں سرکار کے گھر میں ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں، شہزادیاں ان کے گھر میں ہیں. کتنا بڑا رشتہ ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ تمہیں سمجھانے لگا ہوں. اب اس حمار کو کوئی کچھ کہے تو غصہ آئے اور بندہ کہہ دے کہ حمار کو کچھ کہنے والے تو گٹر ہے. چونکہ جو دوسری حدیث ہے جلالین میں تفسیرات احمدیہ میں، اس میں تو یہ واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کے حمار کا بول بھی تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے. تجھ سے یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہا، تو جس سے بول بھی خوشبو والا ہو گدھے کا، پھر تو وہ گٹر نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو یہ یعنی جب ایک سواری کے لحاظ سے اتنا سخت رد عمل ہے، تبھی تو لڑائی ہو گئی کہ وہ جو بڑا فن خاں بن کے بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اس کے پیشاب تک نہیں پہنچتا، سرکار کی ذات کا بول مبارک تو اپنی جگہ رہا، اس سواری کے پیشاب تک تو نہیں پہنچتا. یہ یعنی بات جو کی، تو یہ نسبت جو سواری کو حاصل ہے اس سے کروڑ ہا درجے اس سواری کی نسبت ہے جس پر بیٹھ کے سرکار غار کی طرف تشریف لے گئے. اگر اس سواری پر غیرت تڑپتی ہے کہ اسے گالی کیوں دی گئی، تو یہ جو غار والی سواری ہے اس پر غیرت کیوں مر جاتی ہے؟ یعنی روافض کے مقابلے میں کوئی نرم ہو جائے تو یہ بھی تو ناموس رسالت ہے، بلکہ یہ اس سواری کے مقابلے میں تو کہیں بڑی ناموس رسالت ہے. تو ادھر سواری کی توہین پر جب اتنا ہے تو پھر
آج کے مسلمان سے مجمع میں پہلے یہ فتویٰ لے کر کے اچھا کیا، تو پھر وہ جو ڈلم الیقین لوگ ہیں یا آج رفضیوں کے ساتھ ملے بیٹھے ہیں، ان سے کہو کہ ابھی تو تم نے فتویٰ دیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی توہین کرے اس کو ڈنڈے مارو، یہ بخاری میں ہے، تم کہتے ہو صحیح ڈنڈے مارے۔ تو پھر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہا ہے، ان کے ساتھ تمہاری دوستی کیسی ہے؟ ڈنڈے نہیں تو کم از کم انڈے ہی ان کو مار دو، حالانکہ تقاضا تو ڈنڈوں سے بڑے کا ہے۔ اور اس میں یہ جہت بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ مثلا آج ناموس رسالت کے کچھ لوگ دعوے دار ہیں تحفظ کے، لیکن ناموس صحابہ کے بارے میں بالکل ان کی سانس بھی سنائی نہیں دے رہی، اور معاشرے میں اتنی جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے صرف ووٹ کے لالچ میں۔ سمجھ آ رہی ہے سائیں؟ تو وہ کیسی غیرت ہے دین کی کہ جو مرضی کے مطابق تو جوش میں آتی ہے، اور جہاں ذاتی مفاد نہ ہو وہاں وہ غیرت ہی نہیں، وہ ناموس رسالت ہی نہیں۔ یعنی صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی ناموس تو براہ راست ناموس رسالت کا حصہ ہے۔ آگے منصوبات جو چیزیں ہیں وہ تو بعد کی ہیں، سواریاں اور ان کی ناموس کی حفاظت بھی لازم ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ایک طبقہ مجمع آپ کا جب آپ کو کہے گا کہ یہ بہت اچھا کیا، تو انہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک سواری کی نسبت جسے سواری کو ملی اس سے کتنی بڑی نسبت ہے کروڑ ہا درجے اس ذات کی کہ جن کے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عقد نکاح میں ہیں۔ تو پھر ان کی کوئی توہین کرے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین تو معاذ اللہ بہت دور کی ورا اور ورا بات ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی توہین کرے اور تم پھر اس خارجی کے ساتھ مل کے بیٹھو اور اس کی دعوتیں کھاؤ یا اس کی دعوتیں پکاؤ یا اس کی شانیں بیان کرو، تو یہ یعنی کس طرح کی غیرت ہے دین کی کہ جو کہیں زندہ ہو جاتی ہے کہیں مر جاتی ہے، کہ جب ایک سواری کا گستاخ صحابہ نے اسے ڈنڈے مارے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اعلیٰ ترین نسبتیں ہیں ان کے لحاظ سے لبرلزم کیوں آ رہا ہے معاشرے میں؟ یعنی وہی بندہ جو ادھر بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا ہے، سواری کے مسئلے کو سامنے رکھ کر اس سے استدلال کر رہا ہے، اور ادھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یا اصحاب جو ڈائریکٹ اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام وہ نسبت نہیں جو آل رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت میں عظمت حاصل ہے، اور پھر وہ بھی دونوں طرف جیسے آل کی ہے ویسی ہی اصحاب کی ہے، اور جیسی اصحاب کی ہے ویسی ہی آل کی ہے، کیونکہ دونوں میں مضاف الیہ ایک ہی ذات ہے، جس ذات کی آل ہے اسی ذات کی اصحاب ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ ہے ہمہ جہت سنیت کہ جو تقاضا ہے اصل میں تعظیم رسالت اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کا۔ اچھا جی، تو اب تھا گدا، ادنا اعلیٰ کیسے بنتا ہے نسبت سے؟ تھا گدا، اب ہے دراز گوش مبارک، اور اس کا رتبہ بیان کرنا مقصود ہے، اور قسمیں اللہ کے نام کی اٹھائی جا رہی ہیں۔ واللہ، خدا کی قسم، تو یہ کیا بیان کرنا مقصود ہے؟ ہمارے رسول کی شان بیان کرنا مقصود ہے۔ تو
تو ہمار رسول کی یہ شان ہے تو یار غار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہو. یعنی وہ تو منصب ہی کتنا وراء الورا ہے. یعنی لفظ نسبت کی بنیاد پر میں نے اکٹھا ذکر کر دیا. اور پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے کچھ وقت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہونے کا وقت ملتا ہے تو جو جگر کا ٹکڑا ہو ان کی عظمت کتنی وراء الورا ہو. لہذا جو توہین کے زمرے میں ہو وہ تو ہمیں معمولی بھی برداشت نہیں چیز ہے کہ خود کرے. اور جو دین ہے وہ دین ہے، جو توہین ہے وہ توہین ہے. ڈیفرنس ان دونوں میں واضح ہے. تو اس بنیاد پر یہ حدیث جو ہے وہ بہت سے مسائل کو حل کرتی ہے، خواہ وہ فریڈم آف سپیچ کا ہو، خواہ وہ عقائد اہل سنت کا ہو، خواہ وہ سیاست کا ہو. سارے معاملات کے اندر یہ موجود ہے. اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ کچھ وقت یعنی درود پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت ہے اور ہر وقت ہی شان ہے، مگر کچھ وقت ترجیح کسی اور کام کو بھی ہو سکتی ہے. مثلا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی توہین ہوئی تو اب رد عمل کئی طرح کا ہو سکتا تھا. یعنی رد عمل کے طور پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل درود پڑھنے بھی بیٹھ سکتے تھے اور یہ کہتے کہ چونکہ سواری کی توہین ہو گئی ہے لہٰذا سارے مل کے درود شریف پڑھو. تو یہ کام بھی معیوب نہیں تھا کیونکہ درود تو ہر وقت پڑھنے کا حکم ہے. یا ناز شریف سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو یہ کام بھی جائز تھا، مگر ترجیح کس کو دی؟ ترجیح مخالف کی ایسی تیسی کرنے کو دی. یعنی فوراً یہ چینل شروع ہو گیا کہ وہ بولتا گیا تو ادھر یہ انہوں نے کہا واللہ لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف وہ بات بھی آ جائے گی، ہر رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. جدھر بات شروع کرتے ہیں تو لگتا ہے اچانک کوئی کہے گا یہ تو ہر لفظ میرے بارے میں بول رہے ہیں. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ فکر آخرت کی تقریر کرو یا اصلاحی تقریر کرو. تو سب سے پہلی اصلاح تو عقیدے کی ہے. عقیدہ ہو تو پھر عمل ہوتا ہے. عمل اگر عقیدہ نہیں، وضو نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ اگر عقیدے کی اصلاح نہیں تو عمل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو پھر سب سے پہلی اصلاحی تقریر تو عقیدے کی ہے. اور آج کیا ہے جی، عقیدے دی گل نہ کرے ذرا اصلاحی دی گل کر چھڑے. یعنی کتنا کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں. وہ پھر تسی لیٹ گئے وہ تو سارا کوئی میں نے کھاتے نہیں سائیں اتنے جانا اتنے قائدہ انٹرچینج تے اتر کے اس تو اگے پھر مرکز والی سائڈ تے جد گزریے اس سائڈ تے اتھے ہو نہیں سائیں تین لے جانا ہی پانا ہے. ارات الطریق نہیں ایصال المطلوب نہ. اچھا جی، تو یعنی جو پہلے نمبر کی اصلاحی ہے اسے کوئی اصلاحی کہنے کو تیار نہیں، اسے فساد قرار دے رہے ہیں نجی محفلوں میں کہ اے بڑے فسادی نے، اے جڑے نے انج کر دیندے نے، انج کر دیندے نے. حالانکہ یہ اصلاح عقیدے کی اگر نہ ہو تو عمل کی اصلاح کا فائدہ ہی نہیں، وہ قبول ہی نہیں ہوگا. اور یہ بھی نہیں کہ صرف ساری عمر اس پر ہی رکے رہیں اور عمل کو ہی چھوڑ دیں، وہ مرجیہ ہے کہ جو کہ صرف کلمہ کافی ہے.
کلمہ کافی ہے، باقی جنت ہماری ہی ہے. تو وہ مرجیہ ہیں، ہم اہل سنت ہیں. ہم عمل کو لازم سمجھتے ہیں لیکن عقیدے کی اصلاح کو مقدم سمجھتے ہیں. مگر یہ نہیں کہ ساری عمر اسی کلاس میں ہی رہنا ہے، عقیدے کی اصلاح میں فوراً ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی متوجہ رہنا ہے. تو میرے نزدیک سب سے بڑی فکر آخرت کی تقریر عقیدے کی تقریر ہے. یعنی نماز روزہ تو مرتب ہوگا عقیدے پر، تو عقیدے کی فکر آخرت ہے کہ سارے کافر کلمہ پڑھ جائیں، ان کو آخرت کی فکر دو. قرآن نے بار بار آخرت کی فکر دی. اب قرآنی نقطہ نظر جب وہ اولین فکر آخرت تو عقیدے کی ہے، اور آج یہ کلچر بن گیا ہے جی وہ فکر آخرت کی تقریر کر دیں تھوڑی سی، تو مطلب سچائی کے فضائل، جھوٹ کی مذمت، تو وہ اپنی جگہ بہت اچھی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن جس وقت معاشرے کے اندر لوگوں کو ہیضہ ہو چکا ہو اور تم بار بار اس کے سر کی مالش کرتے رہو، تو اس مالش کا ہیضے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر کی مالش کوئی فضول کام ہے، وہ اپنی جگہ جہاں ضرورت ہے اس کی چاہیے. لیکن جو ہیضہ ہے، دعائی تو ہیضے کی ہونی چاہیے ہیضے کے وقت. سمجھ آ رہی ہے نا سر؟ سر درد ہو تو دعائی سر درد کی ہونی چاہیے. تو اس طرح ایک ہوتے ہیں کرنٹ ایشوز معاشرے کے اندر کہ بیماری پھیل کیا رہی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ دوائی تیار کون سی ہے، دوسری یہ ہے کہ بیماری پھیل کون سی رہی ہے. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک حکیم نے بڑی معجونیں بنا کے مہنگی رکھی ہوئی ہیں، وہ کہتا میں نے یہی دینی یار کسی کو پیسے پورے کرنے. اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے بیماری کون سی ہے. اب معجون تو یقیناً وہ صحیح ہے، مفید ہے، حرام نہیں ہے، بڑی اس نے موتی مارے ہوئے ہیں اس میں، مگر آگے دیکھنا ہے کہ آگے ضرورت اس وقت معاشرے میں کیا ہے. تو ہماری تبلیغی صورتحال بھی آج اس طرح کی ہے کہ ایک تو ہمیں یہ تعین نہیں کہ اولین فکر آخرت کیا ہے. فکر آخرت ساری ضروری ہے لیکن تدریجاً، اور اصلاحی تقریریں ساری ضروری ہیں مگر تدریجاً. اور یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے کہ جو اول اصلاحی ہو اس کو ترقی کر دیا جائے، جو اول فکر آخرت ہو اس کو ترقی کر دیا جائے، اور پھر یہ پالیسی بنائی رہے ہم نے تو وہ پھکی بیچنی ہے. اگرچہ اب بیماری یہ ہے ہم نے رضائیاں ہی دینی ہیں سلانے کے لیے، اگرچہ اب گرمی کا موسم ہے. یعنی کچھ مقررین کی یہ ریت بنی ہوئی ہے تبلیغ کی، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب معاشرے میں توہین صحابہ ہو رہی ہے، اب معاشرے کے اندر توہین اہل بیت ہو رہی ہے، اب معاشرے کے اندر جو ہے وہ شاعر اسلام پہ حملہ ہو رہا. اب یہ جو طواف والی بات ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے جو شجاع آباد میں، یعنی صدیوں تک اس کے اثرات جائیں گے، صدیوں تک یہ مسلمانوں کے لیے آر کا نشان بنے گا. تو اب یہ ہے غیرت اسلامی کہ اس پر فوراً سارے خطیب کم از کم یہ جمعہ پڑھاتے اس پر، یعنی دین بچانے کے لیے، کیونکہ ہم تو امت توحید ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ادھر کشمیر میں کتنا سخت لاک ڈاؤن ہے، اور ہم تو بار بار چیلنج کر چکے ہیں کہ تمہیں ایک بھی کشمیری ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو ہندوؤں نے ورگلایا ہو کہ تم مر رہے ہو بھوکے، تم پہ سختیاں ہیں، ہمارے بت کو آپ سجدہ کر لو، ہم سب کچھ تمہارے لیے نرمیاں کر دیتے ہیں، اور کوئی ایک بھی جا کے بت کے سامنے جھک گیا ہو. ایسا کوئی آیا ہے کہیں میڈیا پر؟ تو آج 15ویں صدی کا توحید پرست اتنا مضبوط ہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب موسیٰ جو تھے، یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتوا علی قوم، وہ اصحاب موسیٰ جو ہیں جب پار گزرے، اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ.
ادھر تو 14 دن بھی نہیں گزرے تھے تو وہ اجازتیں مانگ رہے تھے بت پرستی کی. تو یہ امت بلا وجہ سردار نہیں، کام بھی سرداروں والے کرتی ہے. تو ایسے فائنل چیلنجز اس کے شواہد ہیں. تو اگر اب ہمارے سامنے یہ جو بگوتر ہیں شجاع آباد والے، ان کی کوئی مثال رکھ دے تو کتنا بڑا ندامت کا موقع ہوگا کہ تم تو کہتے تھے کہ سجدہ نہیں کرتے، یہ تو تلبیہ کر کے لبیک بھی کہہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے سائیں؟ اب اس پر غیرت کیوں مری ہوئی ہے؟ اب فتوے والوں کے فتوے چپ، خطیبوں کی تقریریں چپ، لیڈروں کی لیڈری. کیا سب سے پہلا پہرا تو توحید پہ دینا ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں توحید پہ پہرا دیتے دیتے شہید ہو جاؤں. تو کیا آج اس جگہ کی شہادت اور وہ جذبہ وہ ہم نے کسی اور کے لیے چھوڑنا ہے؟ تو اس طرح یعنی یہ تنظیموں کے اندر جزوی ایک ایک چیز، دو چیز، یا بنی بنائی دوائی دینی ہے، اگرچہ حالات جیسے بھی ہیں، وہ پہلی ساری بک گئی تو پھر آگے دوسری تیار کرنی ہے. یہ نہیں کہ بیماری کون سی ہے، یہ مریض اور ہے، اگلا مریض اور ہے، اس کے بعد والا اور ہے، اور سب کے لیے الگ الگ جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے. تو جب تک یعنی اس طرح جاگ کے بیدار ہو کے حکیم دوائیاں نہیں دیں گے تو صحت کیسے آئے گی؟ حکیموں کو حالات کا پتہ ہونا چاہیے، حالات سے باخبر ہونے چاہیے کہ ہمارے تو خود اپنے ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، ہم اور کسی کے لیے کیا کریں؟ یہ تو ہمارے محلے میں ایسا ہو گیا ہے، ہمارے شہر میں ایسا ہو گیا ہے. یعنی ترجیحاً اس کی طرف پہلے دیکھنا پڑے گا. اگرچہ 1000 جگہ پہ بند ٹوٹ گیا ہے اور ہر جگہ دل کڑتا ہے کہ وہاں بھی جا کے بند باندھے، وہاں بھی باندھے، وہاں بھی باندھے، مگر پورے نہیں آ رہے تو کم از کم ترجیحاً وہاں باندھے جہاں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور وہ ہے جہاں یہ اعتقادی بند ٹوٹے ہوئے ہیں. اور اس کو اب آہستہ آہستہ عوام تو کیا خواص بھی کل تو لا یعنینی پر عمل کر رہے ہیں. لا یعنینی کا پتہ ہے نا؟ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَرَرْتُ سَمَّ قُلْتُ لَا یعنینی. یہ لا یعنینی بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استعارہ تھا اس عربی شعر سے کہ میں ایک کمینے کے پاس سے گزرا، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا. وَلَقَدْ أَمُرُّ میں گزرتا ہوں ایک کمینے کے پاس سے، يَسُبُّنِي وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، تو پھر مررت ثم میں وہاں سے گزر جاتا ہوں، قلت میں کہتا ہوں لا یعنینی وہ کسی اور کو دے رہا ہے، وہ مجھے مراد ہی نہیں لے رہا. تو اگرچہ وہ گالیوں والے مسئلے میں سن کے جو ہے صبر اپنی ذات کے لحاظ سے کرنا وہ اور چیز ہے، لیکن جہاں اسلام جھنجھوڑ رہا ہو کہ یہ کرو یہ کرو، تم سے خطاب ہے، اور یہ آگے لا یعنینی کہ وہ تو اسلام مجھے تو بلا ہی نہیں رہا، مجھے تو وہ خطاب ہی نہیں کر رہا، میری تو بات ہی نہیں ہو رہی. اچھا جی، تو اب یہاں پر یہ پتہ چلا کہ کچھ مواقع نعت شریف پڑھنے کے ہیں، کچھ مواقع سیرت کانفرنس کے ہیں، کچھ مواقع میلاد منانے کے ہیں، کچھ مواقع اخلاق حسنہ کے خطبے کے ہیں، اور کچھ مواضع واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک. ایک یہ پالیسی ہے نا کسی نے کچھ نہ آکھو، تو ابن رواحہ سے پوچھو، حالانکہ موضوع تو اور بھی بڑے ہو سکتے تھے نا. کہتے یا عبداللہ ابن سلول ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر وہو سراج منیر وہو احسن الکائنات
وَهُوَ قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ، یہ ساری باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن اس وقت فوکس کر کے، سمجھ آ رہی ہے سائیں؟ پھر یہ تقریر بھی ہو سکتی تھی کہ کچھ لوگ بعض الناس یسبون حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، لا بول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، یعنی یہ خطاب کی ضمیر سے سٹ لگائی اس کو، یہ نہیں کہ بعض لوگ جو ایسا کہتے ہیں تو ویسا ہو جاتا ہے، تو چیچو کی ملیاں، تو یہ یعنی موقع بعض والا نہیں تھا، بلکہ خطاب کے ساتھ ذکر کر کے۔ اچھا جی، چونکہ ان تقریروں سے بڑے مجاہد ہم نے تیار کیے تھے اللہ کے فضل سے۔ اچھا جی، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، یہ کاف خطاب کا ہے۔ اچھا، اگر یہ جو دوسری تبلیغ تھی اس موقع پر وہ آسان تھی، وہ ہوتی تو ڈنڈے نہ چلتے، مکے نہ لگتے، جو جانبین سے، چونکہ آگے ہے نا کہ ضرب بالجرید والایدی والنعال، ڈنڈے کھا لیے، ڈنڈے مار لیے، مکے کھا لیے، مکے مار لیے، مگر قرض نہیں رہنے دیا۔ تو اگر یہ سائیڈ پہ ہو کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے تو کوئی مکے لگنے تھے ان کو، یا اگلی کوئی لڑائی ہونی تھی؟ تو پتہ چلا کہ کچھ تقریریں ہضم ہو جاتی ہیں دشمنوں کو، اور کچھ اتنی زود اثر ہوتی ہیں کہ وہاں جو ہے وہ، چونکہ موقع اس کا ہوتا ہے، وہ اگلوں پہ بھاری ہوتی ہیں، اگلوں پہ ان کے زخم گہرے ہوتے ہیں، لہذا وہ چیخ اٹھتے ہیں۔ اور کچھ وقت ٹالنے کے لیے، حالانکہ ہو سکتا ہے، بلکہ دروس کے لحاظ سے تو یقیناً ثواب ہے، یقیناً ایک طریقہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اہم اس وقت یہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر وقت پھر یہی نہ ہو، پھر درود بھی تنہائی میں پڑھے، پھر اس کے لیے بھی اہتمام کرے، تو یہ ساری چیزیں بیک وقت جو ہے وہ پیش نظر رکھنی پڑیں گی۔ اب جس وقت معاذ اللہ توہین ہوتی ہے تو ہمارے کچھ مصلحین، مفکرین، مبلغین وہ کہتے ہیں کہ اب یورپ کو جواب دو، داڑیاں رکھ کے، امامے رکھ کے، سر پہ سنت پہ عمل کر کے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ساری چیزیں تو وہ توہین نہ کریں پھر بھی لازم ہے۔ ہاں، مسلمانوں کو جھنجھوڑنا چاہیے، مگر یہ جو اس سے اگلا عمل ہے وہ ان لوگوں کے لحاظ سے ہے جو یہ ساری کمی پوری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کہ جب حدیبیہ میں آیا تھا، حدیبیہ کے اندر جب مذاکرات ہو رہے تھے تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں آئے تھے، تو ان کو دیکھ کر صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پہ لگانا شروع کر دیا۔ سمجھ رہے ہو سائیں؟ لعاب دہن، جس کو جا کے انہوں نے پھر بیان بھی کیا پیچھے، ان رأیت ملک یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج تک میں نے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم
نہیں دیکھی جیسی تعظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنے والے ہیں۔ اب یہ دشمن آیا تھا نا، اور مقصد تھا صحابہ کا کچھ اظہار کرنا، سرکار کی دربار، چونکہ حصی زندگی میں سرکار سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو نعرہ بازی کر نہیں سکتے تھے ان آداب کے پیش نظر، بینروں کا کپڑا نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، مقصد تھا ان کا کہ آنے والا بندہ ان کا چوٹی کا بندہ ہے اور ہم سے متاثر ہو کے جائے، پچھلوں کو جا بتائے کہ ان سے لڑنا آسان نہیں ہے، یہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق ہیں، بڑے دیوانے ہیں۔ یہ مقصد تھا صحابہ کے پیش نظر، اور کر کیا رہے تھے کہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے۔ ان ترخم النبی نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے، کیا بتانے کے لیے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ساتھ ہی نہیں آگے کھڑے ہو کے جانے دیں گے، ان کا لعاب دہن ہم زمین پہ نہیں گرنے دیں گے تو خون کیسے گرنے دیں گے۔ تو یہ مطلب بتانے کے لیے ایک دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لفظوں میں ان کی تو قسمت اچھی تھی کہ کلمہ پڑھ گئے، ورنہ یہ ان کا دل جلانے کے لیے لگے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے حبیب کے خلاف ہے، تو سرکار کا لعاب لگا کہ اس کو جلاؤ، کہ تم جن سے دشمنی کرتے ہو وہ تو ہمارے لیے اتنے عظیم ہے کہ ہم اپنے چہروں پہ ان کا لعاب لگا رہے ہیں۔ اب یہ چہروں پہ لعاب لگا لگا کے دشمنوں کو جلا رہے ہیں، دشمن نبی کو جلا رہے ہیں چہرے پہ لعاب دہن لگا کے۔ اب اس جگہ وہ تقریر لے آؤ، کیا صحابہ کی داڑیاں نہیں تھی؟ کیا امامے نہیں تھے؟ کیا تہجد کے پابند نہیں تھے؟ سچ بولتے تھے، ہر خوبی ان میں موجود تھی، لیکن دشمن نبی جلانے کے لیے پھر بھی ایک اگلا کام کیا۔ یعنی یہ جو ہے کہ آج جواب اس طرح دے دو، سارے امامے باندھ لو، سارے داڑیاں رکھ لو، وہ تو امامے بھی باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے، داڑیاں بھی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اگرچہ ان کو ہمارے امامے بھی جلاتے ہیں، دشمنوں کو ہماری داڑیاں بھی ان کو جلاتی ہیں، مگر جتنی جلن سرکار کا لعاب لگانے سے ہوگی اتنی نہیں ہوگی اور کسی چیز۔ تو یہ ایک مستقل شعبہ ہے جلاؤ تحریک، سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ تو ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں، لیکن وہ تو ویسے بھی لازم ہے، اور وہ کر کے بھی اگلا کام کرنا پڑے گا کہ ساری امت داڑیاں رکھ لے، ساری امت امامے باندھ لے، ساری امت نیک ہو جائے، لیکن یہ کہ دشمن کو جلانا معاف ہو جائے یہ نہیں معاف ہوگا، یہ پھر بھی جلانا پڑے گا۔ اور اگر یہ صوفیزم ہے کہ نہیں کچھ نہ کہو کسی کو، جلاؤ نہیں ان کو، تو یہ تو تصوف وہاں تھا ہی نہیں جہاں سے تصوف چلا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ چلو ٹائم ان کا ہو گیا، تمہارا ٹائم ہو گیا سائیں؟ بہرحال تمہارا سبق ہو گیا ہے، اور یہ ہمہ جہت سال ہا سال کے مشاہدے کے بعد جو پکی ہوئی دیگ تھی اس کی چند پلیٹیں پیش کی ہیں آپ کے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں۔
یا الہ العالمین جو کلام پاک پڑھی تیرے دربار میں پیش کرنے قبول فرما، اس کے عرص و مرتفع یا صاحب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیع المسلمین والمسلمات کے لیے، بالخصوص مولانا صاحبزادہ کرام الحق صاحب کے بیٹے کی روح کے لیے، نعمان کے بیٹے پیش کرتے ہیں قبول اللہ۔ یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما، اپنا خصوصی فضل کرم شامل حال فرما، صبر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولانا محمد عبد الرازق صاحب کی والدہ محترمہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محمد شعیب ڈار صاحب کے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محمد نوی صاحب بھارت سے، ان کی یا اللہ ہمشیرہ صاحبہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد۔